وہ جنگ ہررا کے حوالے سے ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے. بعد اپنے آپ کو چشتی کہلانے والے حاضر تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت دینے والے بعض ایسے ناعقبت اندیش جو اپنے آپ کو سنی حنفی اور ساتھ بریلوی لفظ موسوم بھی کرتے ہیں اور اپنی نسبت فاضل بریلی کی طرف دیتے ہیں اور بعض خانقاہوں کی طرف دیتے ہیں. چشتی گولڑوی اپنے آپ کو کہتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں, رضوی کہتے ہیں, اور اکابرین امت کی طرف اور ان کی خانقاہوں میں جانا اور ان کے اصال ثواب کرنا اپنے لیے باعث اجر سمجھتے ہیں. لیکن ان بندوں کے اندر بھی, ان ناعقبت اندیش ملاؤں کے اندر یزید کی محبت, یزید کی فیور اور اہل بیت کے ذکر سے چڑنا یہ تیزی کے اندر داخل ہو رہا ہے. بعد اپنے آپ کو چشتی کہلانے والے حاضر تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت دینے والے اور اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے, ان کی تحقیقات, ان کے مقالات, ان کی گفتگو, ان کا شب و روز اٹھنا بیٹھنا, حتیٰ کہ ایسے جملے جو اہل بیت کے خلاف ہوں, یزید کے فیور میں ہوں. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں آج کل کے سارے سید نعوذ باللہ من ذالک یزید کے پخانہ ایک طرف ہو اور تمام سادات ایک طرف. کبھی یوں کہہ دیتے ہیں کہ یزید نے تو مدینہ میں واقعہ ہررا تو ہوا ہی نہیں, مدینہ پہ حملہ کیا ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اعظام پہ پانی بند ہو گیا ہو؟ اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے, یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا, یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. اس کلپ کا جواب ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیں گے. اس طرح کے یعنی وہ جملے بولنا جس سے احانت اہل بیت ہو اور یزید اور یزیدیت کی فیور ہوتی ہو, لیکن اس کے ساتھ اب وہ واضح تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم یزیدی ہیں, ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید پلیت ہے, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. جنگ ہررا کے متعلق آگے آپ چشتی صاحب کا بیان سن سکتے ہیں, مگر تھوڑی سی عرض کرتا چلوں, جو بندہ بغیر تحقیق کے یہ کہہ رہا ہے کہ چشتی جنگ ہررا کو نہیں مانتا تو اس کا آگے حال کیا ہوگا. ناظرین کرام, آپ دیکھ سکتے ہیں چشتی صاحب نے جنگ ہررا کے متعلق ایک پوری حدیث کا حوالہ دیا ہے اور اس روشن دین صاحب نے کہا ہے کہ چشتی جنگ ہررا کو نہیں مانتا. اصل میں بات یہ ہے کہ چشتی صاحب جنگ ہررا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو نہیں مانتے اور انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کا دل بھی مانے گا کہ ان باتوں کو نہیں ماننا چاہیے کیونکہ وہ صحابہ کی شان اور اہل بیت کی شان کے خلاف ہیں. چلیے دیکھتے ہیں چشتی صاحب کی ویڈیو. وہ جنگ ہررا کے حوالے سے ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے. یہ جاہل دنیا کیا پتہ نہیں کرتی, کہاں رہتے ہیں جی. اسی وجہ سے عالم کے لیے حدیث جاننا بہت ضروری ہے, تاریخ جاننا بہت ضروری ہے اور فقہ جاننا بہت ضروری ہے. ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. تاریخ جو ہے اس سے مکمل آگاہی ضروری ہے, فتویٰ نہیں دے سکتا ورنہ بندہ غلط فتویٰ دے گا. یہ بے لگامی کا نتیجہ ہے, یہ افراط اور حد سے تجاوز کرنے کا نتیجہ ہے. اب میرے بھائی عجیب بات, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں پر ان کا قصہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. وہ جنگ ہررا کے حوالے سے ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے, سند صحیح کے ساتھ. اور کس کتاب میں ہے؟ تاریخ دمشق میں. کس میں ہے؟ تاریخ دمشق میں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی, اللہ اکبر و کبیر. تاریخ دمشق, سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری کے حالات میں. ان کا نام شریف ہے سعد بن مالک, ابو سعید ان کی کنیت ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے سند صحیح کے ساتھ, ہررا والے دن, ہررا کے موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہو گئے. کدھر داخل ہو گئے؟ غار میں داخل ہو گئے. فداخل علیہ رجل, یزیدی فوج کا ایک بندہ اندر داخل ہو گیا غار میں, پھر باہر آیا. شامیوں سے ایک شخص سے کہا, ادلک علی رجل تقتلہ, میں تمہیں ایک شخص بتاتا ہوں, اس کو قتل کرے گا. یہ اس کو قتل کر دینا میں بتاتا ہوں. شامی جب غار کے دروازے پہ پہنچا تو ابو سعید خدری صحابی کے گردن شریف میں تلوار لٹک رہی تھی. اس نے کہا اخرج الیہ, ابو سعید نکل باہر. کیا لڑے؟ آپ نے فرمایا وَإِن تَدْخُلَ عَلَيَّ أَقْتُلُكَ, اگر تو میرے پاس آئے گا میں تمہیں قتل کر دوں گا. ابو سعید خدری نے فرمایا. فداخل الشامی علیہ, شامی داخل ہو گیا. فبدا ابو سعید السیف, حضرت ابو سعید نے تلوار اٹھائی اور رکھ دی. وقال ابو باسمی و اسمک, میرا گناہ بھی تو لے جا اور اپنا گناہ بھی تو لے جا, یعنی تو مجھے قتل کر, میں نہیں لڑتا تیرے ساتھ. ولتکن من اصحاب النار, تو جہنمی بن, میں نہیں بنتا. وذالک جزاء الظالمین, اور یہ ظالموں کی جزا ہے. اور یہ انہوں نے اشارہ فرمایا, حدیث میں بھی پہلے جو آیا ہے نا, یہ حدیث, یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جو بیٹے تھے ان کے قصے کی طرف جو قرآن میں آیا کہ جب قابل نے حابیل بھائی کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لڑتا, تو مجھے مار, میرا گناہ بھی تو لے جا اور اپنا بھی تو لے جا. یہ وہ بات ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ جس طرح وہ حدیث مبارک پیچھے سنائی ہے
वो हदीस मुबारक अबू सईद खुदरी और साहबा के पास मौजूद थी। अल्लाह अकबर, जिनके पास मौजूद थी, इस वजह से जिनके पास मौजूद थी, इस वजह से ये हजरात उस हदीस को मद्देनजर रखकर लड़ना नहीं गवारा कर रहे, यजीद की फौज के साथ लड़ना गवारा नहीं कर रहे। अब काला अबू सईद अल खुदरी, अबू सईद खुदरी ने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह, काला उस शख्स ने कहा, अबू सईद खुदरी अंता, अबू सईद खुदरी आप है? काला नाम। काला फस्तगफिरली, मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगना, क्योंकि नर्म हो गया ना, देखा तो लड़ना तो नहीं चाहता, तो नर्म हो गया वो। कहा फस्तगफिरली, यजीदी शख्स ने कहा, फौजी ने, मेरी बख्शिश की दुआ मांगो। आपने फरमाया गफर अल्लाह लक, अल्लाह तुझे बख्श दे। यजीदी हो गया अबू सईद खुदरी के नहीं, क्योंकि यजीदी फौज के बंदे की बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। लाख लानत है ऐसे यार जो है ना वो तजावुज और इफरात पर, कि इतना हद से बढ़ जाना, जो थोड़ी सी बात करे उसको यजीदी, जहन्नमी, लानती, पता नहीं क्या क्या लकब दे देना, इतना हुदूद तोड़ना शरीयत की। अब बताओ अबू सईद खुदरी को यजीदी कहेंगे क्या? वो बख्शिश की, एक तो लड़ नहीं रहे, और आज के मुल्ला समझेंगे, आज के लोग समझेंगे लड़ना फर्ज था। बताओ, लड़ना फर्ज था तो ये क्यों नहीं लड़े? और फिर बख्शिश की दुआ दे रहे हैं। जब इनके नजदीक काफिर हैं तो बख्शिश की दुआ दे रहे हैं। मालूम कुफर के फतवे ठोकना भी ताअद्दी और जुल्म है, हद से हद फिस्क के फतवे। और यहां पर मैं बातें करता चलूं, है करूं? खलीफा मंसूर अब्बासी कौन थे? आले रसूल हैं। खलीफा मंसूर अब्बासी आले रसूल हैं कि नहीं है? ये जाहिल दुनिया क्या पता नहीं करती, कहां रहते हैं ये? इसी वजह से आलम के लिए हदीस जानना बहुत जरूरी है, तारीख जानना बहुत जरूरी है, और फिqh जानना बहुत जरूरी है। इनके बगैर चारा नहीं है। तारीख जो है उससे मुकम्मल आगाही जरूरी है, फतवा नहीं दे सकता वरना बंदा गलत फतवा देगा। अब देखें, खलीफा मंसूर अब्बासी के खिलाफ दो शहजादे इमाम हसन पाक की औलाद से, हजरत अब्दुल्ला के बेटे, एक इमाम हजरत मोहम्मद, एक हजरत इब्राहिम, एक भाई बसरे में, एक मदीना शरीफ में, जगह संभाल कर खलीफा मंसूर अब्बासी के खिलाफ उठ खड़े हुए। खलीफा मंसूर अब्बासी ने अपने चाचा हजरत ईसा को भेजा, उन्होंने मदीना शरीफ के अंदर उनको कत्ल किया, उनके बंदे मारे, मदीना में जंग हुई। क्या ये बेहुरमती मदीना की नहीं है? तो खलीफा मंसूर अब्बासी पर कुफर के फतवे क्यों लगते? शर्म नहीं आती? वो दो शहजादों को कत्ल किया, आले रसूल नहीं थे वो। और बात कि मदीना से बगदाद तक उनके खानदान के मर्दों को जंजीर गले में डालकर ले जाया गया। क्या है ये? थोड़ा जुल्म है? ऐसे टाटा शुरू कर देते हैं, ना कोई तारीख का पता होता है ना कुछ। ये इंसाफ कहां का है? अगर तौहीन किया यजीद ने तो इन्होंने भी तौहीन किया, फिर इन पर भी फतवा लगाओ। मालूम हुआ मजहब एतदाल वही है जो हमने बताया, जो शुरू में जाहिर किया, उस पर रहना चाहिए बस। करके उन्हें मजहब ही ऐसा बनाया, ना हर्फ अहले बैत पे आया, ना इतराज सहाबा पे आया।